محترم ناظرین، بہت سارے لوگوں کا سوال تھا، خصوصی طور پہ حفاظ کرام جو تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں، تراویح میں لقمہ دینے کا طریقہ کیا ہے، کب اور کیسے لقمہ دیا جائے، ان کے بارے میں صحیح مفصل ہمیں بتائے۔ آئیے دارالعلوم بیرونی ٹاؤن کا پہلے فتویٰ دیکھتے ہیں، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ہم دیکھیں گے۔ سوال: تراویح میں لقمہ کب اور کیسے دینا چاہیے؟ جواب: اگر امام سے قرآن پڑھنے میں بھول ہو جائے یا غلط پڑھ لے تو سامع لقمہ دے سکتا ہے۔ لقمہ دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ امام مزید تشویش اور التباس میں نہ پڑ جائے، یعنی اگر امام خود درست کر کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو تو پہلے اس کو موقع دیا جائے۔ لقمہ دینے میں جلدی نہ کی جائے، اگر امام پھر بھی نہ پڑھ سکے تو لقمہ دیا جائے، کیونکہ مقتدی کے لیے لقمہ دینے کی اجازت ضرورت کی وجہ سے ہے، ورنہ مقتدی کا تلاوت کرنا عام حالات میں ناجائز ہے، اور اگر سامع مقرر ہے تو وہی لقمہ دے، کوئی اور شخص جلدی نہ کرے۔ البتہ اگر سامع نہ بتا سکے اور امام آگے تلاوت بھی جاری نہ رکھ سکے تو پھر کوئی اور شخص جو نماز میں شریک بھی ہو وہ لقمہ دے سکتا ہے۔ اگر امام سے غلطی ہو اور سامع کے لقمہ نہ دے سکنے کی وجہ سے وہ تلاوت جاری رکھے اور غلطی کی وجہ سے معنی میں ایسا فساد نہ آئے جس کی وجہ سے نماز فاسد ہوتی ہو، اور پھر اگلی رکعت یا بعد کی کسی رکعت میں وہ آیت درست کر کے دہرا لے تو تراویح میں ضرورتاً اس کی گنجائش ہے۔ البتہ اگر غلطی کی وجہ سے معنی میں ایسا فساد آئے جس سے نماز فاسد ہو جائے تو سامع یا پھر مقتدیوں میں سے کسی ایک حافظ کو چاہیے وہ لقمہ دے دے۔ اگر ایسی غلطی کی تصحیح نماز میں نہیں کی گئی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ لقمہ ایک شخص دے اور اس طرح پڑھے کہ امام کو سمجھ میں آ جائے۔ جو شخص نماز میں شریک نہ ہو وہ لقمہ نہ دے۔ اگر اس نے لقمہ دیا اور امام نے قبول کر لیا تو امام اور مقتدی سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اب آئیے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھتے ہیں۔ تراویح میں امام کو لقمہ دینے کا طریقہ۔ سوال: اگر تراویح میں امام غلط پڑھے تو سامع کو کب لقمہ دینا چاہیے؟ جواب: اگر امام سے قرآن پڑھنے میں بھول ہو جائے تو سامع لقمہ دے سکتا ہے۔ لقمہ دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ امام کو کوئی تکلیف یا مزید التباس میں نہ پڑ جائے، یعنی اگر امام صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، اولاً اس کو موقع دیا جائے، لقمہ دینے میں جلدی نہ کی جائے۔ اگر امام پھر بھی نہ پڑھ سکے تو لقمہ دے دیا جائے، کیونکہ مقتدی کے لیے لقمہ دینے کی اجازت ضرورتاً ہے، ورنہ مقتدی کا تلاوت کرنا خلاف وضع ہے، اور اگر سامع مقرر ہے تو وہی غلطی بتائے، کوئی اور شخص جلدی نہ کرے۔ البتہ اگر سامع نہ بتا سکے اور امام آگے تلاوت بھی جاری نہ رکھ سکے تو پھر کوئی اور شخص جو نماز میں شریک ہو وہ بھی لقمہ دے سکتا ہے، اور اگر امام سے غلطی ہو اور سامع لقمہ نہ دے سکنے کی وجہ سے وہ تلاوت جاری رکھے اور غلطی کی وجہ سے معنی میں ایسا فساد نہ آئے جس کی وجہ سے نماز فاسد ہوتی ہو، اور پھر اگلی رکعت یا بعد کی کسی رکعت میں وہ آیت تصحیح کر کے دہرا لے تو تراویح میں ضرورتاً اس کی گنجائش ہے۔ البتہ اگر غلطی کی وجہ سے معنی میں ایسا فساد آئے جس سے نماز فاسد ہو جائے تو سامع ورنہ مقتدیوں میں سے کسی حافظ کو چاہیے کہ وہ لقمہ دے دے۔ اگر ایسی غلطی کی تصحیح نماز میں نہیں کی گئی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ لقمہ کوئی ایک شخص دے اور اس طرح پڑھے کہ امام کو صاف صاف سمجھ میں آ جائے۔ جو شخص نماز میں شریک نہ ہو وہ لقمہ نہ دے۔ اگر اس نے لقمہ دیا اور امام نے قبول کر لیا تو نماز فاسد اور مقتدی سب کی فاسد ہو جائے گی، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔